غلاموں کے لیے کی جاتی ہے. یہ بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. خدا کی قسم یہ جب ہم شعر پڑھے تھے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. یہ اس وقت یہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو یہ ساری کی ساری بہاریں حضور کی وجہ سے ہیں. خدا کی قسم اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہم پر نہ ہوتا یا ہم حضور کی امت سے نہ ہوتے پھر ہمیں کس میں پوچھنا ہے؟ پھر ہمیں کون یہ اس طرح سے تہجد کے ٹائم پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے؟ کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ پھر کون آوازیں لگاتا آ کر؟ ہے کوئی رزق کا طالب تو اسے رزق فراہم کیا جائے؟ پھر کس نے نہ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگانی تھی اور نہ پھر اس صدا لگانے پر کسی نے ہمیں بتانا تھا. خدا تعالیٰ نے صدا لگائی, حضور کا غلام سمجھ کر لگائی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو صدا لگائی تو سرکار مدینہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو صدا لگائی وہ اپنا بندہ سمجھ کر نہیں, بندے تو اس کے پہلے بھی ہو گزرے ہیں, بندے اس کے تو پہلے بھی امتوں میں گزرے ہیں, لیکن نہیں اس نے غلام مصطفیٰ سمجھ کر ان کا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہے. اور بھائی تیری شکل نہیں میں دیکھتا تو کون ہے, میں تو یہ دیکھتا ہوں تیری نسبت میرے حبیب سے ہے. اچھا تجھ سے در, بریلی کے امام نے فرمایا, بریلی کے امام نے کہ تجھ سے در, در سے صد, اور آپ کا صد سے ہے مجھ کو نسبت. ہم تجھے کیا دیکھیں, ہم تو اپنے حبیب کی اس نسبت کو دیکھتے ہیں کہ صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے تیری زبان پر میرے حبیب علیہ السلام کا نام رہتا ہے. اس لیے جب میں تیری زبان پر میرے حبیب کا نام رہتا ہے تو پھر ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بتا کیا چاہیے, سبحان اللہ کیا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدا لگائی اپنے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے, اور پھر جب حضور کی وجہ سے صدا ان غلاموں کو لگائی تو حضور نے جب سنی, ہم تو سن نہیں سکتے, ہماری کہاں سماعت, ہماری کہاں بصارت, ہم کیا کہاں کے, ہم تو نہیں اس قابل, مگر حضور کریم علیہ السلام نے وہ صدا سماعت فرمائی, حضور نے سنی, حضور نے پھر اپنے غلاموں کو بتا دیا بھائی میری خاطر تمہیں وہ صدائیں لگا رہا ہے, لہذا اس ٹائم پر اس کی طرف پڑھ تو اس کی طرف متوجہ ہو جائے کرو, بس اس ٹائم پہ صدا لگا. اگر اسی ایک روایت کو میں آگے چلاؤں تو شعب الامام امام بہقی کی جو روایت ہے اس میں شعب الامام امام بہقی کی روایت نمبر ہے 3603 3603 نمبر روایت. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے امتی کو, میرے غلام کو 5 خصوصیات عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے غلام کو کیا کرتا ہے؟ 5 خصوصیات ملتی ہیں. یہ اب میں اپنی اس بات کی تائید پر یہ حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں کہ رمضان تو پہلے بھی روزے تو پہلے عیسائیوں کے روزے نہیں ہیں, عیسائیوں کے بھی روزے ہیں, یہودی بھی روزے رکھتے ہیں, پہلی روزوں کے اندر بھی یہ روزے تو تھے, مگر تھوڑی سی نوعیت کے ساتھ, مختلف کے ساتھ, وقت کے اختلاف کے ساتھ وہ, لیکن رمضان تو ان کے اندر بھی تھا. لیکن اس امت کو جو رمضان دیا گیا پھر اس کی خصوصیات کیا ہیں دیکھیں. حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا, میرے امتی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان شریف کے اندر 5 خصوصیات عطا کی ہیں. آگے سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. آقا فرماتے ہیں لم یعطہن نبی قبلی. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیات جو میری امت کے میرے غلاموں کو خدا نے دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے یہ خصوصیت کسی نبی کو بھی عطا کی. کرم ہے کہ نہیں, پھر بتائیں. پھر حق بنتا ہے کہ نہیں پڑے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہ خصوصیات کس کی وجہ سے, یہ کرم کس کی وجہ سے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی اور
دیکھتا، تیرا روزہ نہیں دیکھتا، روزے دار تو پہلے بھی بڑے ہو گزرے، مگر میں دیکھتا یہ ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو پھر یاد رکھے بندہ ہے ہی وہ جو حضور کا غلام ہے۔ خدا کے بندوں میں بھی بندہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا پہلے ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ اعطیت امتی خمسا فی شہر رمضان لم یعطہن نبی قبلی، اللہ تعالیٰ نے وہ 5 خصوصیتیں کسی نبی کو بھی پہلے عطا کی، بعد میں تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، جتنے بھی پہلے نبی ہوئے نہ کسی نبی کو اور نہ کسی نبی کے امتی کو وہ خصوصیات ملی۔ کیا؟ اما واحدہ، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِمْ، جب رمضان مبارک کا پہلا دن آتا ہے، پہلا دن جب رمضان مبارک کا ہوتا ہے تو فرمایا کہ نظر اللہ تعالیٰ الیہم، اللہ تعالیٰ میرے ان غلاموں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، خدا تعالیٰ میرے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، نظر اللہ تعالیٰ الیہم، ان کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے، ان کی طرف خدا تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور کیا دیکھتا ہے؟ وَمَن نَظَرَ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، رمضان کی بابرکت راتوں میں، رمضان کے بابرکت ایام میں جس کی طرف خداوند قدوس دیکھ لیتا ہے، خالق کائنات اس سے ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے بری ہو جاتا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ، رمضان سے پہلے بھی گزرے ہیں مگر یہ خصوصیت حضور کے غلاموں کے لیے خاص ہے۔ دوسری وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، میرا غلام جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد سارا دن گزارتا ہے اور سارا دن گزارنے کے بعد جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو افطار کے ٹائم کے وقت اس کے منہ کی جو ایک حلاوت اور اس کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے، میدا سارا دن خشک رہتا ہے، خالی رہتا ہے، رہنے کے بعد جب افطار کے ٹائم پہ آتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت جو اس کے منہ سے نکلنے والی مہک ہے، ہوا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی جو سانس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مشک و عنبر سے زیادہ خوبصورت اور یہ زیادہ مجھے پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، جو اس کی ہوا ہے، جو اس کی مہک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، آقا علیہ الصلوٰۃ نے ارشاد فرمایا تیسرا انعام اور تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کو میری وجہ سے یہ عطا کرتا ہے کہ رمضان مبارک کا جب چاند طلوع ہوتا ہے، جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ کیا کہ فرشتے ہر صبح ہر شام حضور علیہ السلام کے روزہ دار غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے میرے مولا یہ روزہ دار ہے اسے معاف کر دے، اے میرے مولا اس کو معاف کر دے۔ ذرا سوچتے تو صحیح، ہم روزہ رکھتے ہیں، فجر ادا کرتے ہیں، فجر ادا کر کے جا کے بستر پر لیٹے اور سو گئے، اس کے بعد ہم نے جب شام کے وقت افطار کیا، افطار کرنے کے بعد افطار کرنے کے بعد تراویح پڑھی، نماز پڑھ کے جا کے سو گئے۔ حضور فرماتے ہیں تم تو سو گئے مگر فرشتے سوتے نہیں ہیں، وہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کر خدا سے فرماتے ہیں مولا اگرچہ سویا ہے مگر تیری بارگاہ میں دعا ہے اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت کر دے، اسے معاف کر دے۔ مولا یہ جب تیری بارگاہ میں آئے تو اسے سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھا انعام فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم کرتا ہے، جنت کے لیے حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے، جنت کے لیے سرٹیفکیٹ لکھ کر جاری کیا جاتا ہے، خالق کائنات کی طرف سے حکم نامہ آتا ہے، کیا فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، جنت کو کہا جاتا ہے اب رمضان آ گیا، میرے بندے ہو سکتا ہے اس رمضان میں کئی میری بارگاہ میں آئے، لہذا جو میرا غلام حضور علیہ السلام کا جو غلام اس رمضان میں آئے،
بڑی تزیین کے ساتھ بڑی آرائش کے ساتھ اس کا استقبال کرنا. کیا بات, سبحان. دیکھیں تو صحیح, بندے کا استقبال کون کر رہا ہے؟ جنت. جنت, اور پھر جنت کس حالت میں؟ خوبصورتی کی حالت میں, تزیین و آرائش کی صورت میں جنت کو کر دیا جاتا ہے. تو نے بھاگ کر میرے بندے کا استقبال کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا غلام ہے, اور اس نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ پر یقین کرتے ہوئے جو حضور نے فرما دیا, اس نے بغیر کسی چونو چنا کے مان کر وہ قبول کر لیا. جب اس نے قبول کر لیا, ہم نے اسے اپنے محبوبوں میں لکھ لیا. اما الخامسہ, پانچویں, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. جب رمضان کا آخری دن آتا ہے, اللہ تعالیٰ نزول رحمت فرماتا ہے, جلال میں آتا ہے. خداوند کریم کی رحمت جو